محترم سامعین اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان، اس کا فضل و کرم رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل سے، اس کی رحمت سے یہ ماہ مبارک ہمیں عطا ہوا اور اس ماہ مبارک کو ہم نے گزارا۔ ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، اور پھر ہم نے کئی بار اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو رکھا بھی کہ مولا ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ اور آج رمضان مبارک کا تقریباً آخری دن ہے۔ جس طریقے سے یہ بڑی ایک خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ مبارک عطا کیا ہے، تو دوسری طرف یہ ایک غم کی بات بھی ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ اب ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، سوائے چند گھڑیوں کے۔ تو ان ایام کو غنیمت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان ایام کے سلسلے میں میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ جو رات ہے، روزہ ہو جانے کے بعد جو چاند رات ہوتی ہے، چاند دیکھنے کے بعد انسان اپنی تمام ذمہ داریوں سے بری ہو کر کے ادھر ادھر کی چیزوں میں لگ جاتا ہے، اور عشاء کی نماز کے اندر وہی آدھی صف، 1.5 صف، 2 صف رہ جاتی ہیں، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ رمضان مبارک گزر گیا ہے، تو لہٰذا جیسے چاہو زندگی گزار دو، جیسے چاہو اپنی زندگی ختم کر دو۔ تو میرے بھائیوں، جو آخری رات ہوتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے، یہ انعام کی رات ہے۔ رمضان میں ایک بات کہتا ہوں کہ انسان، جیسا کہ اس کی تفسیر کے اندر بھی آیا تھا، کہ اگر عورت گھر کے اندر بیٹھ کے پردہ کر رہی ہے تو وہ پردہ نہیں ہے، بلکہ عورت کا پردہ تو وہ ہے کہ جب باہر نکلے تو پردے کے اندر ہو۔ رمضانوں میں تو کچھ شرما شرمی میں یا کچھ حیا کی خاطر یا کچھ اپنے بوجھ انسان اٹھائی لیتا ہے کہ اگر نہیں بھی جاؤں گا تو 10 لوگ لعنتیں ڈالیں گے، تب انسان آ رہا ہے۔ اگر ایمان ہے، اگر سچے مومن ہو، اور اگر واقعی ہم کو اللہ رب العزت سے محبت ہے، تو عید کے بعد بھی مسجدوں کو ایسے ہی آباد رکھنا جیسا کہ رمضان مبارک میں آباد رکھا ہے۔ عید کی نماز کے دن بھی مسجدیں خالی ہوتی ہیں۔ عید کی نماز، ابھی چاند نکلا ہے، عشاء کی نماز شروع ہوئی ہے، مسجد صاف۔ عید کی نماز میں اتنی بھیڑ، اس کے بعد جب ظہر کی فرض نماز آئی، مسجد خالی، جبکہ عید کی نماز واجب ہے اور ظہر کی نماز فرض ہے، حتیٰ کہ عید کی نماز کی فجر خود غائب ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ ہمارا اہتمام سنتوں کے لیے اتنا زیادہ ہے اور فرضوں بالکل صاف ہو جائے، کہ بہت ہی زیادہ محروم قسمت ہونے کی بات ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ جاتے ہی ہم نے نمازوں کو یوں بول کر دینا ہے جیسا کہ نماز کی اہمیت ہے ہی نہیں، نماز فرض ہی نہیں کی گئی ہے۔ اس چیز کا خاص طور سے دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو قرآن کریم کی میں نے آیت تلاوت کی، اللہ رب العزت نے اس کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفات کو بیان کیا ہے کہ صحابہ کی جماعت تو وہ ہے کہ ان کے دلوں کا میں نے امتحان لیا ہے، اور یہ بات اس سے پہلے بھی میں نے کہی ہے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون، کہ یہی کامیاب لوگ ہیں، یہی راہیاب لوگ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ تمام صفات، جو تمام آیات ہیں، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں مخصوص طور پہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے سلسلے میں باقاعدہ رکوع نازل ہوا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ عثمان غنی کیوں نہ ہو، چاہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بہت مقدس جماعت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ لوگوں زمانہ میرے کے بعد، میرے زمانے کے بعد، یعنی جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا اس کے بعد آپ کو فتنے دیکھنے کو ملیں گے، تو لہٰذا میرے خلفاء، میرے صحابہ کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا اگر تم کامیابی چاہتے ہو۔ حدیث کا ایک جز ہے عضوا علیہا بالنواجذ، اور نواجذ کہتے ہیں جو بانچھے دانتوں کی ہوتی ہیں، یعنی صرف اوپر سے نہیں بلکہ اندر سے اس طریقے سے گویا بہت مضبوطی سے میرے خلفاء کو پکڑے رہنا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس طریقے سے ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ان کو پکڑے رہنا، اور دوسری طرف صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے لا تسبوا اصحابی، کہ لوگوں میرے صحابہ کو گالاں گلوچ نہ دو۔ سب یسبو کا عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی وہ صرف گالی دینا نہیں آتا ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر گالی دینا ہے، اس کے اندر برا بھلا کہنا، نازیبا الفاظ کہنا، ایسے الفاظ کہنا جو صحابہ کی شان کے خلاف، وہ سب داخل ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مزید یہ فرمایا کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ، کہ جو شخص میرے صحابہ پر زبان درازی کرے، میرے صحابہ کی جماعت پر زبان درازی کرے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے۔ اس طریقے کی جتنی روایات ہیں جس کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ میرے صحابہ کی جماعت کو سب و شتم نہ کرو، زبان درازی نہ کرو، وہ تواتر کی حد کو پہنچی ہوئی ہے۔ تواتر کا مطلب ہوتا ہے حدیث صحیح اس سے بہت نیچے رہ جاتی ہے، یعنی تواتر حدیث صحیح کا مقام حدیث صحیح سے تواتر کا مقام بہت زیادہ اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ جتنی روایات ہیں تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں۔ یہ بات مجھے اس لیے کہنی پڑی ہے کہ آج کے دور کے اندر میں بارہا کہتا ہوں، انسان بہت سے لوگوں کو سنتا ہے، لیکن ایک اصول ہمیشہ یاد رکھنا کہ وہ شخص جس کی زبان صحابہ کے بارے میں کھل جائے، چاہے وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، چاہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، چاہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، وہ شخص قابل اعتبار نہیں ہے، وہ گمراہ ہے، فاسق ہے۔ نبی کی حدیث بتلا رہی ہیں، قرآن کریم کی ان نصوص، قرآن کریم کی آیات کے خلاف بات کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ کسی کی شہرت، کسی کا اسٹیٹس اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتا ہے۔ حق وہ ہوتا ہے جو قرآن کے مطابق ہو، حق وہ ہوتا ہے جو حدیث کے مطابق ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم دیکھیں گے کہ حدیث بھی بیان کی جائیں گی سامنے سے، ہم دیکھیں گے قرآن کی آیات بھی بیان کی جائے گی، لیکن مطلب وہ ہوگا جو اس کے ذہن کے اندر ہوگا، مطلب وہ ہوگا جو وہ بیان کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں بعض لوگ اتنے عجیب، اتنے زبان دراز اور اتنے زیادہ جری، لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت ہمت والا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی پہ زبان درازی کر دینا کوئی ہمت کی بات نہیں ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں کسی کا نام لے کر اگر کسی کو برا کہہ دوں، اس میں کیا ہمت کی بات ہے؟ اگر اتنی ہی ہمت ہے تو جاؤ اس کے سامنے بیٹھو، اس کے سامنے چار چار بات کرو، تب پتہ چلتا ہے کہ ہمت کیا چیز ہے۔ انسان کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے اور ایک کلپ ریکارڈ کرائی، ایک ٹیپ ریکارڈ کرایا، اور کوئی صحابہ کے بارے میں ایک کو میں نے سنا، وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ اب ابوبکر صدیق کون ہوتے ہیں؟ عمر فاروق کون ہوتے ہیں؟ ارے ابوبکر صدیق تو وہ ہے جو غار کے اندر نبی کسی کو لے کے نہیں جا رہے ہیں، ہجرت کے موقع پر ابوبکر صدیق کو لے کر جا رہے ہیں۔ عمر فاروق تو وہ ہے جن کی شان میں قرآن اتر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فضیلت اپنی جگہ ہے، اس سے کم نہیں ہو جائے گی، لیکن ابوبکر صدیق وہ شخصیت ہے جس کو اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوست قرار دیا ہے۔ حضرت علی اہل بیت میں سے ہیں، ان کا اپنا مقام مرتبہ اپنی جگہ ہے، حضرت علی کا مقام مرتبہ اپنی جگہ ہے، لیکن حضرت علی کے نام پر ابوبکر صدیق کو بڑا کہہ دینا، یہ انتہائی بے وقوفی اور حماقت اور کم علمی کی بات اگر کوئی کر رہا ہے۔ حضرت علی کے نام پر کوئی عمر فاروق کو بڑا کہہ دے، حضرت علی کے نام پر کوئی عثمان غنی کو بڑا کہہ دے۔ اور میں نے یہاں تک سنا کہ ان صاحب کا بیان ہے، انہوں نے کہا کہ اگر میں حضرت علی کے دور کے اندر ہوتا تو امیر معاویہ کی طرف تلوار لے کر نکلتا۔ امیر معاویہ کے صحابی نہیں ہے، میں تو امیر معاویہ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت علی کی جو پہلی جنگ امیر معاویہ کے ساتھ ہوئی ہے، اس میں امیر معاویہ کے ساتھ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیا کہنا چاہتا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گمراہ ہے؟ اگر کوئی شخص امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر آج بھی بہتان باندھتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق تک نہیں ہے، اسے کفر کے بارے میں شک مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ انسان اپنی بڑھائی کے لیے کچھ بھی بیان کر دے، اور انسان ہم سیدھے سادے لوگ ہیں کہ ہاں سن لیتے ہیں۔ تو یہ اصول ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر کوئی صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرے، چاہے وقت کا کتنا ہی بڑا مشہور آدمی کیوں نہ ہو، چاہے وہ داڑھی ٹوپی والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ جیسا مولوی کیوں نہ ہو، اگر کل آ کے میں اس ممبر بیٹھ کے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کر دوں تو مجھے کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ صحابہ کے بارے میں بات کروں، اس وقت میں فاسق اور فاجر ہو جاؤں گا۔ صحابہ کی جماعت تو وہ جماعت ہے، اور لوگ سن رہے دھڑلے سے۔ میں یہ بات مجھے مجبور اس لیے کہنی پڑی، میں سنتا ہوں کوئی لوگ کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہ ہم فلاں کو سنتے بہت جرأت مند ہے، فلاں کو سنتے بہت جرأت مند ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ پر زبان درازی کر دینا یہ جرأت کی بات نہیں ہے، یہ گمراہی اور فسق و فجور کی بات ہے۔ اس ضلال تو گمراہی کی بات ہے۔ انسان کے برباد ہونے کی یہی پہلی سیڑھی ہے کہ انسان پہلے اکابر پر اٹھے، یعنی اہل اللہ پر اس کی زبان کھلے، تو دھیرے دھیرے صحابہ پر جا کر کھلتی ہے۔ آپ دیکھو کہ جس نے اہل اللہ پہ زبان درازی کی ہے وہ وہاں پر رکا نہیں ہے، اس نے صحابہ کی شان میں ظلم گستاخیاں کی ہیں جا کر کے۔ اور ایسا نہیں کہ وہ ایسا کہتا ہے کہ صحابہ کا دشمن ہوں، صحابہ کی محبت کا نام لے کر کے، صحابہ کی محبت کا نام لے کر کے۔ کتنے لوگ ایسے صحابہ کی محبت کا نام لے کر جب اٹھے ہیں ہمیشہ تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ لوگ ضرور گمراہ ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک پہلو وہ دیکھا کہ صحابہ کی محبت میں کر رہا ہے، لیکن اس پر نظر نہیں گئی ہے کہ صحابہ کے خلاف بھی جا رہی ہے یہ بات۔
اسی لیے حدیث کی روشنی کے اندر علماء دیوبند کا یہ فتویٰ ہے کہ جب مسئلہ مشاجرات کہتے ہیں ایسے لفظ کو جب صحابہ اور صحابہ کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، صحابہ اور صحابہ کے معاملے میں کسی بات میں اختلاف ہو اور اس کے سلسلے میں لڑائی جھگڑے تک نوبت آ جائے تو اسے مشاجرات کہا جاتا ہے۔ علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ اس معاملے کو اللہ کے سپرد کیا جائے۔ ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کے بارے میں بات کرنے والے؟ کہ ہماری اتنی اوقات ہے آج کے دور میں؟ 1400 سال گزر گئے، ہمارے آباد کا تو پتہ نہیں ہے، ہمارے نسب کا تو پتہ نہیں ہے، اور صحابہ کی شان کے بارے میں گستاخیاں، اتنی جرأت! اور کہتے ہیں کہ اتنے سال گزر گئے، لوگ یوں گمراہی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ عجیب حماقت، اور سننے والے ان سے زیادہ عجیب اور ماننے والے ان سے زیادہ بے وقت اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ صحابہ کی جو اختلاف آپس میں ہے اس کو مشاجرات کہا جاتا ہے۔ ان معاملات کو اگر کسی صحابی سے صریحاً کفر صادر نہیں ہے، بہت صحابہ کی جماعت ایسی تھی اللہ کے وسلم دنیا سے چلے گئے، وہ مرتد ہو گئے، تو جو مرتد ہو گئے وہ اسلام سے نکل گئے، جب وہ اسلام سے نکل گئے تو صحابی نہیں بچے، اور جب صحابی نہیں بچے تو ان کے بارے میں بات کر سکتے ہو، لیکن جب اسلام سے خارج نہیں ہوا ہے، جب اسلام کے اندر داخل ہے تو کیا اس کا ایمان ہمارے ایمان کے تقابل میں کچھ ہے؟ میں دیکھتا ہوں انسان قرآن اٹھا لیتا ہے، ایک طرف کو دوسری طرف اٹھا لیتا ہے اور بس زبان درازی شروع، ہم سوچتے کتاب دکھا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اختلافی موضوعات بیان نہیں کرتا ہوں، 6-7 سال تقریباً میں نے کبھی بیان نہیں کیا، 6-7 سال پہلے میں نے کچھ مسئلہ بیان کیا تھا۔ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ یہاں کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ان باتوں پر بیان کی جائے۔ ایک آخری بات کی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک عجیب ایک انسان کہتا ہے لاؤ حدیث صحیح لاؤ، حدیث صحیح لاؤ۔ میرا سوال یہ ہے کہ صرف حدیث صحیح ہے اس دنیا کے اندر؟ ارے آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ حدیثیں قسمیں کتنی ہیں، حدیث صحیح سے اوپر تک حدیثوں کی کتنی ساری قسمیں نکلی ہوئی ہیں، اور مانگتے وہ ہیں جنہیں خود کچھ نہیں آتا ہے۔ حقیقت ہے اللہ کے وسلم کا ارشاد ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علماء کو اٹھا لے گا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ آپ دیکھو لوگ مسئلے کس سے معلوم کر رہے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ حافظ صاحب یہ والی گولی کھا لینا، تمہیں طبیعت خراب ہے، تم فائدہ ہو جاؤ گی، یہ میری بات مانیں گے کبھی کہ تم کے ڈاکٹر ہو، تم بتا رہے ہو؟ میں کہوں کسی مستری سے جا کر کے کہ روشن دان اس کی جگہ وہاں ہونا چاہیے، زیادہ اچھا لگے گا، کہ مستری ایک بات مان لے گا؟ یعنی دنیاوی کام تو سیکھ کر کے اس کا وہ بات مانی جا رہی ہے۔ اگر دین کا مسئلہ آ جائے تو کوئی پروفیسر کو فالو کر رہا ہے، تو کوئی ڈاکٹر کو فالو کر رہا ہے، کوئی انجینئر کو فالو کر رہا ہے۔ عجیب حماقت، پتہ نہیں دماغ ہے کہ نہیں ہے، کہاں چلا ہوا ہے؟ بس صرف کیا ہے، قرآن کے نام پر دھوکہ دیا ہوا ہے۔ یہی تو وہ دور ہے جس دور کے اندر لوگ قرآن کا نام لے کر کے، حدیث کا نام لے کر گمراہ کریں گے۔ اور بات کرتے ہیں، میں ایک نام خاص طور سے لے کر کے بات کرتا ہوں، مرزا انجینئر کا نام، ان کا نام میں خاص طور سے اسی نشانزد کر رہا ہوں کہ ان کے جیسا میں نے بدتمیز اور بد زبان آدمی نہیں دیکھا ہے۔ صحابہ کی جماعت ہو، امی عائشہ کی شان ہو، عمر فاروق کیوں نہ ہو، عثمان غنی کے اوپر میں نے کلی بحث نہیں ہوئی ہے، کتنا بدتمیز آدمی میں دنیا کے اندر نہیں دیکھا۔ اہل حدیثوں میں اگر کوئی ہے بھی، مطلب مجھے اہل حدیث بھی نہیں لگتا حقیقت میں، نیم رافضی کہتے ہیں جو اہل حدیث اور شیعہ کے بیچ کی ایک قسم ہے۔ اہل حدیث اگر کوئی ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھو، خدمت دیکھو ان کی، وہ اہل حدیث ہے لیکن ان کی خدمات کو دیکھو کیسے خدمات ہیں ان کی، اور ان کی زبان کو دیکھو، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبان کو دیکھو کتنی نرم زبان ہے۔ دین کا رائے ایسا ہو سکتا ہے؟ عجیب نفرت کی بات ہے۔ اور ان کی کلپ سنتا ہوں، چیلنج کھلا آ جائے، مولانا طارق مسعود صاحب 1.5 سال پہلے گئے، آدمی غائب ہے، 48 گھنٹے ہو گئے، پھر بعد میں دوبارہ کلپ ریکارڈ کرا دی۔ اگر اتنا ہی ماں کا دودھ پیا ہوتا تو وہاں پر مفتی عبدالواحد قریشی موجود ہے، مولانا الیاس گھمن موجود ہے، مولانا منظور مینگل موجود ہے، ملتقی عثمانی جا کے کیوں نہیں سر پھوڑ لیتا اپنا وہاں جا کر کے؟ یہاں بیٹھ کر میں کہنے لگوں آج مولانا اشرف مدنی صاحب آئے مجھ سے بحث کر لیں، کیا وہ مجھے اس لائق سمجھتے ہیں؟ میری اوقات کیا ہے کہ مجھ سے آ کے یہاں بحث کریں گے؟ اگر مجھے زیادہ کچھ ہے میں جا کے بحث کروں ان سے، میں یہاں کہنے لگوں کہ آؤ کا امام کعبہ آ جاؤ مجھ سے بحث کر لو، تو یہ تو کوئی بول سکتا، میں یہاں بیٹھ کے بول سکتا ہوں۔ اور عجیب ہو کہ لوگ مجھے تو دنیاوی معاملات میں اتنی عقل اور دین کے معاملات میں کسی بھی جاہل کے پیچھے یہی پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اصول ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو صحابہ کے اوپر زبان درازی کرے وہ حق کے اوپر سے کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور کل قیامت کے دن وہ لوگ جو اس کے پیچھے ہیں وہ اس کے پیچھے ہی رہیں گے، اور جو لوگ صحابہ کو برا بھلا کہنے والے جس کیٹیگری کے اندر قیامت میں کھڑے ہوں گے وہ سارے کے سارے اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ نبی کا فرمان ہے، حد متواتر کو حدیث پہنچی ہوئی ہے، قرآن کریم نص اس بات کو بتا رہا ہے۔ اللہ فرمان ہے میں نے ان کے قلوب کا امتحان لیا ہے، تو ہم لوگ ہوتے کہ ہماری اپنی نماز درست نہیں ہے، صحابہ کے اوپر زبان درازیاں کہتے ہیں، کتنی جرأت اور کتنی حماقت اور کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا